میں سٹارٹ کروں گا آپ سے. پہلے دیکھیں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کا جو اسٹیٹ رن انگریزی ٹی وی چینل ہے پریس ٹی وی, انہوں نے بھی بڑی زبردست کوریج دی ہے. یہ کلپ دیکھیں آپ. Amnesty has demanded an end to human rights violations by government forces in Indian-controlled Kashmir, a region marred by decades of violence that has left thousands of people dead. The London-based human rights watchdog released the report on Wednesday, mainly focusing on the controversial law dubbed the Armed Forces Special Powers Act that gives excessive and unbridled powers to Indian forces, leading to a culture of impunity. It also accuses India of neglecting international laws and its own constitution by denying the rights of equality and justice to Kashmiris. یہ پریس ٹی وی ہے, یہ سرکاری چینل ہے ایران کا انگریزی کے اندر, انہوں نے اس پہ کوریج دی ہے. اب آئیں قطر کا جو الجزیرہ ہے, بلکہ جزیرے سے پہلے میں دکھاؤں جو ہمارے اپنے پاکستانی ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ, انہوں نے جو ویڈیو لگائی ہے, ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. پاکستان سوشل میڈیا, ایک منٹ ایک خبر. پاکستان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے آخرکار کشمیر میں بھارت کے انسانیت سوز مظالم پر عالمی برادری بری طرح سے سیخ پا ہو گئی ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے تازہ ترین رپورٹ میں بھارت کے کشمیریوں پر ہولناک تشدد کے واقعات پر سختی سے تنقید کرتے ہوئے تمام واقعات کا ذمہ دار بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کو ٹھہرایا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی اخبار کی اس چشم کشا رپورٹ کے نکات میں شامل ہیں: پچھلے 25 سالوں میں ایک بھی بھارتی فوجی کا قانون کی گرفت میں نہ آنا. آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ جیسے کالے قانون کے ذریعے بھارتی فوج کو قتل کے مقدموں میں مکمل استثناء. اسی قانون کی بھارتی آئین اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین سے عدم مطابقت. نئی دلی کا بھارتی فوجیوں کے خلاف بننے والے تمام کے تمام مقدموں کی سنوائی منظور کرنے سے انکار. امریکی اخبار کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے صرف شک کی بنیاد پر کشمیریوں کو قتل کرنے کے انکشافات امریکی وزیر خارجہ جان کیری جیسے اہم عہدیدار کی دستاویز میں کیے گئے ہیں. تمام پاکستانی اب یہ جان لیں کہ کشمیریوں کی حمایت میں تجدید کا لمحہ بے شک اب آن پہنچا ہے. اچھا, یہ تھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے, یہ میں نے ٹویٹر سے لے کے دکھائی ہے. اور قطر کا جو الجزیرہ ہے, انہوں نے پورا 1 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے اس ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ پہ کل رات, اور زبردست پروگرام تھا وہ. اس میں ایک برٹش ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ایک مشہور آتھر ہیں, وہ کشمیر پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ریسرچر ہیں, وکٹوریا اسکافیلڈ. ان سے میں نے بھی انٹرویو کیا تھا جنیوا میں آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے, وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے, بلکہ مارچ میں کیا تھا, وہ میں نے آپ کو دکھائے تھے. لیکن ابھی جو ہے یہ اس پہ تھیں, الجزیرہ پہ تھیں, اور انہوں نے بھی بڑی زبردست بات کی. پہلے دیکھیں یہ کلپ دیکھیں آپ. یہ میں آپ کو صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنلی کتنے ہائی ایجنڈے پہ, یعنی ٹاپ پہ آ چکا ہے, وہ اس کی اہمیت کتنی بڑھ چکی ہے. اور یہ صرف اس لیے بڑھی ہے کہ پاکستان میں ہم نے کشمیر پہ بات کرنا شروع کی ہے. پہلے یہ دیکھیں الجزیرہ نے کیسے سٹارٹ کیا انسائیڈ اسٹوری اپنا پروگرام. Amnesty International says Indian soldiers in Kashmir are violating human rights. And its report says India is refusing to prosecute those soldiers. So how will the government react? And will it change its controversial emergency law? This is Inside Story. Hello and welcome to the programme. I'm Laura Kyle. Over the past 25 years, tens of thousands of people have died in the struggle for control and autonomy in Indian-administered Kashmir. In recent years, the violence has receded, but a new report by Amnesty International exposes a long history of impunity by Indian security forces in the region, one that allows them to commit what Amnesty says are grave human rights violations which have gone unpunished. The report documents cases of torture, deaths in custody, extrajudicial killings and forced disappearances that go back to the early 1990s. Amnesty says that to date not a single member of the armed forces in Jammu and Kashmir has been tried in a civilian court, though it should be noted that some are tried and sentenced in military courts. But though the army says it has zero tolerance for rights abuses, 96% of complaints are dismissed as baseless or of having ulterior motives. Amnesty says that faith in the government and the judicial process is almost non-existent in Indian-administered Kashmir, and that army wrongdoing is protected by law. One of the main facilitators is what's known as the Armed Forces Special Powers Act, or AFSPA.
It classifies the region as a disturbed area, and because of that, it empowers security forces to search, detain and use lethal force against anyone acting in violation of the law. It also protects members of the security forces from prosecution for alleged human rights abuses.